وہ نیک آدمی تھا یا نہیں؟ پیسے والا ضرور تھا اور پیسے کا صحیح استعمال بھی جانتا تھا۔ اس نے خود کو پولیس کیس سے بچانے کے لیے پیسہ فراخ دلی سے استعمال کیا تھا۔ شاید اس نے کہا ہوگا کہ یہ میرا چھوٹا بھائی ہے جس کو سڑک پر کوئی شخص گاڑی سے ٹکر مار کے بھاگ گیا۔ آخر وہ تھا کون؟ میں نے کہا۔ اور پھر گیا کہاں؟ مجھے نہیں معلوم کہ وہ کہاں گیا۔ جب میں نے تمہیں دیکھا تو میں رک گئی اور ڈاکٹر مجھ سے ہی بات کرتا رہا۔ رابعہ نے کہا۔ کوئی پولیس آفیسر تھا، رضوی۔ میں ایک دم اٹھ بیٹھا۔ رضوی؟ ایس ایس پی رضوی؟ کیا انہوں نے مجھے پہچانا نہیں تھا؟ کیا رابعہ کو یاد نہیں کہ رضوی نام کا پولیس افسر کون ہوگا؟ رابعہ سوچ کے بتاؤ، وہ ایس ایس پی تو نہیں تھا؟ میں نے کہا۔ تمہارا مطلب ہے انکل ضامن رضوی تو نہیں تھے؟ رابعہ مسکرائی۔ یہ تو تمہارے سوچنے کی بات ہے، وہ ہوتے تو کیا تمہیں یوں چھوڑ جاتے؟ اور ان کے پاس شاید بینک میں 15,000 ہوں گے تو اپنی تنخواہ میں سے بچائے ہوئے ہوں گے۔ وہ 15,000 جیب میں نہیں لیے پھرتے، ان کے پاس حرام کی کمائی نہیں ہوتی کہ اس طرح پھینک کر بھاگ جاتے۔ کیا تم نے اس پولیس آفیسر کو دیکھا تھا؟ نہیں، وہ اسی وقت گیا تھا جب میں پہنچی تھی، وہ بولی، میرے آنے سے چند ہی منٹ پہلے۔ لیکن جو کچھ مجھے ڈاکٹر نے بتایا اس سے میں نے اندازہ کر لیا کہ وہ انسپیکٹر کے عہدے کا کوئی افسر تھا اور اس نے حادثے کی ذمہ داری سے بچنے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہوگا۔ وہ مجھے ٹکر مار کے بھاگ بھی سکتا تھا۔ میں نے کہا۔ یقیناً کوئی ایسی بات ہوگی کہ وہ رکنے پر مجبور ہوا، رابعہ بولی۔ وہاں ٹریفک زیادہ ہوگا، مجمع لگ گیا ہوگا۔ وہ ہوشیار آدمی تھا اور خود پولیس میں تھا، اس لیے پریشان نہیں ہوا، فوراً تمہیں اپنی گاڑی میں ڈال کے چل پڑا۔ لوگ اس کی شرافت اور احساس ذمہ داری سے متاثر ہوئے ہوں گے اور مطمئن ہو کے منتشر ہو گئے ہوں گے، یا ممکن ہے اس کے ساتھ بھی دو زیادہ جوشیلے اور ہر معاملے میں آگے رہنے والے ہمدرد قسم کے لوگ بیٹھ گئے ہوں۔ تم ٹھیک کہتی ہو، میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ وہ اپنی چالاکی اور حاضر دماغی سے بچ گیا، لیکن میرا خیال ہے کہ اس کی بدحواسی کی وجہ سے میں بچ گیا۔ یہاں آ کے اس نے بڑی مستعدی اور انسان دوستی کا مظاہرہ کیا ہوگا۔ فوراً ایمرجنسی وارڈ میں ایمرجنسی پھیلا دی ہوگی کہ سب کو چھوڑو، پہلے اس زخمی کو دیکھو۔ ساتھ آنے والے بے حد متاثر ہوئے ہوں گے، اور جب وہ 15,000 دے کر اور مجھے داخل کرا کے گیا ہوگا تو شاید اس پولیس انسپیکٹر کی نیت پر شک کرنے والے شرمندہ اور مطمئن ہو کے پہلے ہی جا چکے ہوں گے۔ تم چاہو تو ڈاکٹر سے بات کر لو، رابعہ نے ایک نوجوان کو اندر آتے دیکھ کر کہا۔ نوجوان صرف اسٹیتھوسکوپ کی وجہ سے ڈاکٹر نظر آتا تھا، ورنہ حلیے سے وہ نئی نسل کا نمائندہ تھا۔ ہیلو، وہ خوش دلی سے مسکرایا۔ یو لک فائن۔ خدا کا شکر ہے ڈاکٹر صاحب، آئی فیل فٹ، میں نے کہا۔ ڈاکٹر نے نفی میں سر ہلایا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تم کو فٹ قرار دے کر ڈسچارج کر دوں تو یہ مشکل ہے۔ تم ٹھیک نہیں بلکہ بہتر ہو، اس حد تک کہ ہوش میں آ گئے ہو، لیکن تم کو کم سے کم مزید 2 دن یہاں رہنا ہوگا، کسی وجہ کے بغیر۔ وجہ کو ہم سمجھتے ہیں، ڈاکٹر نے کہا۔ ہوش کا یہ وقفہ عارضی بھی ہو سکتا ہے، تم کو انڈر آبزرویشن رکھنا ضروری ہے۔ میں ذاتی طور پر پہلے بھی مطمئن تھا کہ بے ہوشی کا اثر عارضی ہے، لیکن اولڈ مین مجھ سے متفق نہیں تھا۔ کون اولڈ مین؟ میں نے کہا۔ ہمارے سینئر ڈاکٹر، ایسوسیٹ پروفیسر آف نیورو سرجری، جن کے پاس 10 ڈگریاں ہیں مگر سب آؤٹ آف ڈیٹ۔ کیا ڈگری بھی آؤٹ آف ڈیٹ ہو جاتی ہے فیشن کی طرح؟ آف کورس، علم میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، تحقیق دن رات جاری ہے اور دنیا بھر کے دوا ساز ادارے ریسرچ پر زیادہ سے زیادہ رقم صرف کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر نے ایک کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اس سے پرانے نظریات بدل گئے ہیں، بعض نظریات الٹ گئے ہیں۔ میں اسپرین کی مثال دیتا ہوں۔ پہلے کیا کہا گیا کہ اس سے دل پر برا اثر پڑتا ہے، اب ثابت ہوا ہے کہ اسپرین دل کے دورے سے بچاتی ہے۔ یہ سب ریسرچ کا نتیجہ ہے، مگر پرانی ڈگریاں رکھنے والے محض نام کے دام وصول کر رہے ہیں، بڑی بڑی فیس لے کر اور بڑے بڑے عہدے سنبھال کر مطمئن ہیں۔ یہ طب اور میڈیسن میں نئے رجحانات سے ناواقف ہیں اور نئی معلومات سے استفادہ کرنے کے لیے پڑھنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ حالانکہ ایک ڈاکٹر کی معلومات بالکل وقت کے ساتھ رہنی چاہیے، اسے نئی دواؤں کے بارے میں، نئے امراض کے بارے میں اور امراض کے نئے اسباب کے بارے میں سب معلوم ہونا چاہیے۔ اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، پڑھنے کے لیے وقت نکالنا پڑتا ہے، اور ان لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے۔ یہ 24 گھنٹے پیسہ کما رہے ہیں، 2 گھنٹے ایک پرائیویٹ کلینک میں تو 2 گھنٹے دوسرے میں۔ ہر جگہ ڈگریوں سے متاثر ہونے والے مریض منتظر ملتے ہیں۔ لوگوں کے یقین کا یہ حال ہے کہ وہ 10-10 دن بعد کی ڈیٹ لینا قبول کرتے ہیں، مگر ہم جیسے نوجوان ڈاکٹروں سے مشورہ کرنا پسند نہیں کرتے۔ ان کے خیال میں ہم ناتجربہ کار، غیر ذمہ دار اور احمق ہیں، حالانکہ ہم لوگ آج کے دور کی
مکمل معلومات رکھتے ہیں، ہم میں زیادہ انرجی ہے اور زیادہ جذبہ ہے، ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ ہم ان بوڑھے ڈاکٹروں کی بھی سنتے ہیں اور ان کے تجربے کو نظر انداز نہیں کرتے، مگر اپنے جدید ترین ذخیرہ معلومات سے زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں جو ان بوڑھوں کے پاس نہیں۔ تم ان سینئر ڈاکٹروں سے بہت خفا ہو، میں نے ہنس کر کہا۔ میں ہی نہیں، یہ ہم سب نئی نسل کے ڈاکٹروں کا المیہ ہے، نوجوان ڈاکٹر نے کہا۔ یہ سینئر ہمیں اپرینٹس سمجھتے ہیں، جیسے ہم ابھی زیر تعلیم ہیں اور ہماری ڈگری بھی بوگس ہے۔ انہوں نے اپنے ناموں سے اور ڈگریوں کی کتار سے ایک امیج بنا رکھا ہے اور اپنی اجارہ داری قائم کر رکھی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سب سینئر ڈاکٹر ایک سے ہوتے ہیں، کچھ یقیناً اپنی نالج کو اپڈیٹ رکھنے کے لیے وہ سب لٹریچر پڑھتے ہوں گے جو دوا ساز کمپنیوں کی معرفت ان تک پہنچتا رہتا ہے اور جس سے نئے نظریات اور رجحانات اور نئی دواؤں کے بارے میں مفصل معلومات مل جاتی ہے، مگر اکثریت اس کی زحمت نہیں کرتی۔ کیا ضرورت ہے انہیں جبکہ عزت، شہرت اور دولت اس کے بغیر ہی حاصل ہے؟ میں شرط لگا سکتا ہوں کہ ان میں سے کچھ بڈھے طوطے پرانا پڑھا ہوا بھی بھول گئے ہوں گے اور ان کے پاس تجربہ ہی تجربہ ہے، علم نہیں ہے، یا ہے تو اس کی افادیت مشتبہ ہے۔ آج ان کا پھر امتحان لیا جائے تو یہ فیل ہو جائیں۔ مجھے بے اختیار ہنسی آئی۔ کیا یہ مبالغہ نہیں ہے؟ نہیں، میں ایک مثال دیتا ہوں، ڈاکٹر نے کہا۔ اگر تم برا نہ مانو اور آپ بھی خاتون تو میں ایک سگریٹ پی لوں؟ ضرور پئیں، میں نے حیران ہو کے کہا۔ بلکہ اجازت ہے تو مجھے بھی دیں۔ اجازت ہوتی تو نہیں ہسپتالوں میں، رابعہ نے دبے دبے لہجے میں کہا۔ سب فضول باتیں ہیں، قواعد و ضوابط، ریڈ ٹیپ۔ وہ سگریٹ کیس نکال کے بولا۔ ٹھیک ہے بھائی، آپریشن تھیٹر میں پابندی ہونی چاہیے، جنرل وارڈ میں ٹھیک ہے کہ دوسرے بھی ہوتے ہیں وہاں جو اس کی بو سے الرجک ہوں، اسٹور میں یا آفس میں بھی پابندی ٹھیک ہے، لیکن یہ ایک پرائیویٹ کمرہ ہے، یہاں ڈاکٹر اور مریض دونوں سگریٹ پیتے ہیں تو کسی کو نقصان نہیں ہو سکتا۔ دھواں اس کمرے میں رہے گا اور اس کھڑکی سے باہر نکل جائے گا۔ ہاں، تمہاری صحت کے لیے سگریٹ یا اس کا دھواں مضر ہو تو میں خود تمہیں یہ حرکت نہ کرنے دیتا۔ اس نے بیک وقت 2 سگریٹ جلائے اور ایک کش لگانے کے بعد ایک سگریٹ مجھے تھما دیا۔ مجھے وہ نوجوان اور بے تکلف ڈاکٹر اچھا لگا۔ دراصل میں بہت تھک گیا تھا، وہ بولا، اس لیے رک گیا ہوں۔ اولڈ مین صرف ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہے، اس کا کام صرف یہ ہے کہ دن میں 2 چکر لگائے اور دیکھے کہ سب ٹھیک ہے یا نہیں، ڈاکٹر ایک ٹانگ پر کھڑے ہیں یا نہیں، نرسیں دوڑی باغی پھیر رہی ہیں یا نہیں، کہیں وہ آپس میں زیادہ رومانٹک تو نہیں ہو رہے ہیں۔ اب رابعہ کو بھی ہنسی آئی۔ کیا ان کا رومانٹک ہونا جرم ہے؟ ان کا رومانٹک ہونا سخت جرم ہے۔ ان کو ہر وقت ڈاکٹر اور نرس رہنا چاہیے، یہ بھول جانا چاہیے کہ وہ مرد عورت ہیں، ڈاکٹر نے اسی لہجے میں کہا۔ قواعد و ضوابط یہاں بھی ظالم سماج سے کم نہیں، حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک ڈاکٹر کسی نرس کو پسند کرتا ہے یا نرس کسی ڈاکٹر کو چاہتی ہے تو وہ ایک اچھی ٹیم بنتے ہیں۔ اس نرس کو کسی ایسے ڈاکٹر کے ساتھ لگا دو جس کی صورت سے وہ چڑھتی ہو، اور ڈاکٹر کو اس نرس کے ساتھ نتھی کر دو جسے دیکھ کر اس سے وحشت ہوتی ہو، تو کیا وہ ایک دوسرے سے تعاون کر سکیں گے؟ نو سر، وہ زبردستی ڈیوٹی تو دیں گے، مگر انتہائی بددلی کے ساتھ۔ ایک دوسرے کو چاہنے والے نرس اور ڈاکٹر ایک شفٹ کے ساتھ کو ایک خوشگوار ساتھ سمجھتے ہوئے کوشش کریں گے کہ ان کا ساتھ قائم رہے، چنانچہ وہ مستعد رہیں گے اور کسی کوتاہی کے مرتکب نہیں ہوں گے۔ یہاں ایسا ہوا ہے کہ کسی ڈاکٹر نے کسی ایک نرس کے ساتھ شفٹ پر اصرار کیا اور 2-4 مرتبہ ایسا ہوا تو بن جائے گا فسادہ، اور اولڈ مین کے کانوں تک بات پہنچے گی تو وہ فوراً فلمی ہدایت کار کی طرح کہے گا کٹ، اور رومانٹک سین وہی ختم۔ اگلے دن ایک بیزار ٹیم بنا دی جائے گی، ایک دوسرے سے بیزار، مریضوں سے بیزار، قواعد و ضوابط سے بیزار۔ یو سی مسٹر فاروق، یہ پورا معاشرہ ایک انقلاب مانگتا ہے، جو نقشے کہن تم کو نظر آئے مٹا دو، علامہ اقبال کے کہنے کے مطابق۔ میں ہی نہیں، ڈاکٹر کی گفتگو سے رابعہ بھی متاثر ہوئی تھی، اور معلوم نہیں کیا بات تھی کہ وہ میرے کمرے میں دم لینے رکا تھا اور اس نے اتنی بے تکلفی سے اظہار خیال کیا تھا جیسے ہم پرانے شناساں ہیں اور ہم خیال ہیں۔ تم سے مل کر خوشی ہوئی، ورنہ عموماً لوگ ڈاکٹروں یا وکیلوں اور گورکن وغیرہ سے مل کر خوش نہیں ہوتے، میں نے کہا۔ وہ ہنسا۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ مریض اور ڈاکٹر کے درمیان قریبی اور ذاتی تعلق پیدا کروں۔ عموماً ان کے درمیان فاصلہ رہتا ہے، مریض خود کو بے بس اور ڈاکٹر کے رحم و کرم پر سمجھتا ہے، اور ڈاکٹر کے لیے وہ 1 نمبر ہوتا ہے۔ وہ مریض کو نام سے نہیں، بیڈ نمبر سے پکارتے ہیں۔ 6 نمبر کی کیا پوزیشن ہے؟ 10 نمبر کو ڈرپ لگا دو۔ 12 نمبر کے ساتھ کون ہے؟ اس سے کہو ان کا بندوبست کرے۔
یہ نمبر وہی رہتے ہیں، اس پر مریض بدلتے رہتے ہیں، سال میں 10 20 یا 40 50 بار 6 نمبر آئیں گے اور چلے جائیں گے۔ اس سے مریض کو بھی احساس ہوتا ہے کہ ڈاکٹر اس کے مقابلے میں بہت بڑی اور عظیم طاقت ہے، جس کی خوشنودی میں شفا بھی ہے اور زندگی بھی، جو ہمارے بنیادی عقائد کے خلاف بھی ہے، مگر اس سے مریض اور ڈاکٹر میں دوستانہ اعتماد کی فضا پیدا ہو ہی نہیں سکتی اور مریض کھل کر بات نہیں کرتا۔ یہ ٹھیک ہے کہ مریض پریشانی میں بہت سی فضول باتیں بھی کرتا ہے، مگر بعض اوقات اس کی باتوں سے ہی ڈاکٹر بہت کچھ سمجھ لیتا ہے۔ میں اسی لیے زیادہ بولتا ہوں۔ اولڈ مین بہت ریزرو رہتا ہے اور مجھے سنجیدہ رہنے کی تلقین کرتا رہتا ہے۔ آپ نے ابھی تک خود کو متعارف نہیں کروایا، رابعہ بولی۔ اور جو میں اتنی دیر سے بول رہا ہوں، کیا یہ تعارف نہیں ہے؟ ڈاکٹر نے کہا۔ آپ کا مطلب غالباً نام سے ہے، تو میرا نام ڈاکٹر فاروق ہے۔ فاروق؟ میں نے چونک کر رابعہ کی طرف دیکھا۔ چونکیے نہیں، ڈاکٹر مسکرایا۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ کے شوہر کا نام بھی فاروق ہے، مگر دنیا فلمی اتفاقات سے بھری پڑی ہے۔ رابعہ کا رنگ ذرا سی دیر کے لیے گلابی ہوا، مگر یہاں ڈاکٹر کی بات سننے والا میرے سوا کوئی نہ تھا، چنانچہ وہ چپ رہی۔ اس پر مجھے یاد آیا، میں نے کہا کہ ہسپتال والوں کو میرا نام کس نے بتایا تھا؟ اس نے جو تمہیں داخل کروانے آیا تھا، وہ بولا۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ ایک پولیس انسپکٹر تھا، رضوی۔ میں نے کہا، تمہیں کس سے معلوم ہوا ہے؟ وہ بولا، ان سے۔ میں نے رابعہ کی طرف اشارہ کیا۔ ان سے؟ وہ ہنسا۔ یہ بھی خوب ہے، ہمارے یہاں میاں بیوی کتنے تکلف سے کام لیتے ہیں، بیویاں بھی نام لینے کی بجائے کہتی ہیں ان کا یہ خیال ہے، وہ یہ کہہ رہے تھے۔ ارے بھائی کہو کہ بیوی سے معلوم ہوا ہے۔ بیوی کو بیوی کہنا کون سا غیر اخلاقی فعل ہے یا گناہ ہے؟ خوامخواہ کا ایک کمپلیکس ہے۔ آل رائٹ، میری بیوی نے بتایا تھا مجھے، میں نے مسکرا کے کہا۔ میں نے بھی سنا تھا، رابعہ نے جلدی سے کہا، مگر میں نے اسے دیکھا تھا، ڈاکٹر اطمینان سے بولا۔ وہ ایک عیار اور جھوٹا آدمی تھا، مجھے اس کے انسپکٹر ہونے پر بھی شک تھا۔ کیوں؟ میں اس انکشاف پر حیران ہوا۔ کیا وہ وردی میں نہیں تھا؟ نہیں، اس نے کہا کہ میں انسپکٹر رضوی ہوں اور یہ میرا بھائی ہے فاروق رضوی، ڈاکٹر بولا۔ کوئی اسے گاڑی سے ٹکر مار کے بھاگ گیا تھا، اسے فوراً دیکھیں۔ بالکل ٹھیک اندازہ تھا تمہارا، میں نے کہا۔ اسی بدماش نے تو ٹکر ماری تھی مجھے، پھر خود ہی یہاں لایا اور چھوڑ کر بھاگ گیا۔ ڈاکٹر نے اقرار میں سر ہلایا اور سگریٹ کے آخری ٹکڑے کو کھڑکی سے باہر اچھال دیا، پھر کھڑکی کی طرف لپکا۔ مائی گڈنس، ابھی باہر سے اولڈ مین گزر رہا ہوتا تو دھماکہ ہوتا، اگر سگریٹ اس کے سامنے بھی جا گرتی۔ وہ بارود کا بنا ہوا ہے۔ رابعہ اس کی بات پر ہنسی۔ آپ اسے اولڈ مین کہتے ہیں، وہ آپ کو کس نام سے پکارتا ہے؟ ینگ فول، ڈاکٹر فاروق نے پھر کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ میں بات کر رہا تھا اس انسپکٹر کی جو جعلی تھا۔ جب وہ تم کو لے کر آیا تھا تو میں ڈیوٹی پر تھا۔ ہم مریض کو اٹینڈ کرتے ہیں، اسے لے کر آنے والے کے بارے میں تفتیش نہیں کرتے، یہ کام پولیس کرتی ہے۔ غالباً اسی لیے وہ فوراً انسپکٹر بن گیا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ پورے اعتماد آدمی تھا۔ اس نے بغیر مانگے 5000 جمع کروا دیے، 10,000 وہ میرے پاس بھی چھوڑ گیا تھا۔ میں نے کہا، باسٹرڈ، رشوت دے کر نکل گیا، ڈاکٹر فاروق نے کہا۔ تاہم میں نے اسے دیکھا تھا، تم اس کا کچھ حلیہ وغیرہ بتا سکتے ہو؟ میں نے کہا، ہاں، وہ ڈارک براؤن سوٹ میں تھا، 30-35 سال عمر ہوگی، قد درمیانہ اور جسم قدرے بھاری، ڈاکٹر بولا۔ یہ بہت عام حلیہ ہے، میرا مطلب ہے اس کی شخصیت کا کوئی بہت نمایاں پہلو نہیں تھا۔ کیا کسی نے اس کی گاڑی نہیں دیکھی؟ مشکل ہے، اس نے کہا، گاڑیاں تو سب پارکنگ لاٹ میں کھڑی کرتے ہیں۔ یہاں وارڈ کے سامنے وہ 1 منٹ کے لیے رکا ہوگا، صرف اتنی دیر میں جتنی دیر میں تم کو اتار سکے۔ اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا؟ میں نے کہا، تھا تو سامنے نہیں آیا، وہی آگے آگے تھا تمام معاملات میں اور ضرورت سے زیادہ شور کر رہا تھا، ڈاکٹر فاروق نے کہا۔ خود کو اصلی انسپکٹر ثابت کرنے کے لیے میری اس سے جھڑپ بھی ہوئی تھی، یک طرفہ۔ میں نے اس کو ڈانٹ کر کہا کہ یہ ہسپتال ہے، تھانہ نہیں۔ اگر تم ڈی ایس پی کیا DIG ہو تب بھی اپنی آواز سے مجھ پر روب مت جھاڑو اور عملے کو ہراساں مت کرو، ورنہ میں 1 منٹ میں تم کو باہر پھینک دوں گا، بقلم خود۔ بقلم خود، میں نے ہنس کر کہا۔ کیا تم ایسا کر سکتے تھے؟ میں ایک بار ایسا کر چکا ہوں، ڈاکٹر فاروق نے کہا۔ بعد میں وہ انسپکٹر معطل ہو گیا تھا۔ یو سی، میرے ساتھ جو لوگ کام کرتے ہیں وہ ہمیشہ میرے دوست ہوتے ہیں، اس لیے کہ میرا رویہ ان کے ساتھ دوستانہ رہتا ہے۔ ڈونٹ مائنڈ اٹ لیڈی، نرسوں کے ساتھ یہ رویہ کچھ عاشقانہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بہت سے فوائد ہیں، مگر صرف پیشہ ورانہ۔
ان سب نے میرے حق میں گواہی دی کہ انسپیکٹر نے مجھے گالیاں دی تھیں اور تھپڑ مارا تھا، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ پھر کیا ہوا تھا؟ رابعہ نے ہنستے ہنستے کہا، وہی، اس نے مجھے تڑی دی۔ میں نے کہا کہ اٹھا کے باہر پھینک دوں گا۔ وہ تھا 2.5 من کا، کہنے لگا کہ ہمت ہے تو پھینک کر دکھاؤ۔ میں نے اس کی خواہش پوری کر دی۔ وہ برآمدے کی سیڑھیوں پر جا کے گرا اور لڑک کر نیچے جا لیٹا۔ میری ٹیم کے ارکان اسے اسٹریچر پر ڈال کے اٹھا لائے اور وارڈ میں لے گئے۔ وہ بولا، تم دیکھنے میں تو ٹارزن نہیں لگتے۔ میں نے کہا اور بے ساختہ ہنسا۔ دیکھنے میں تمہیں ڈاکٹر بھی نہیں لگتا۔ وہ بولا، میں پہلوان بننا چاہتا تھا لیکن اکھاڑوں میں کشتی کم تھی، بدماشی زیادہ۔ پھر میں نے باکسر بننے کی کوشش کی اور اس کا ثبوت میری ناک ہے۔ اس نے ربڑ کی محسوس ہونے والی ناک کو دونوں طرف موڑ کر کہا، مجھے بچپن سے خواہش تھی کہ کسی سے مار نہ کھاؤں، لیکن میں ذرا کمزور تھا، چنانچہ سب سے پٹتا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میں نے جسمانی طاقت کو کارآمد بنانے کے ہر فن میں ٹانگ اڑائی، لیکن بالآخر وہی جوڈو کراٹے کا فن کام آیا، جس میں میرا جسمانی طور پر بہت صحت مند ہونا ضروری نہیں تھا، بس پھرتی کی ضرورت تھی۔ 4 سال تک، یعنی MBBS کے آخری 4 سالوں میں سخت پڑھائی کے ساتھ میں نے اس فن میں مہارت حاصل کرنے کے لیے بھی سخت محنت کی۔ حالانکہ اس زمانے میں محنت سے زیادہ وقت نکالنے کا مسئلہ ہوتا ہے۔ یہاں پر بلیک بیلٹ وغیرہ تو ایسے ہی مل جاتی ہے۔ بس میں خود مطمئن ہو گیا کہ اب مجھ سے زیادہ صحت مند 4 آدمی مل کے بھی میری پٹائی نہیں کر سکتے۔ میرے بچپن کا کمپلیکس کام آ گیا۔ احساس کمتری میں مبتلا افراد اکثر کسی غیر معمولی صلاحیت کا مظاہرہ کر کے دنیا کو حیران کر دیتے ہیں۔ یہی میں نے بھی کیا۔ You are a wonderful man، میں نے کہا۔ میرا خیال ہے اس جعلی انسپیکٹر کا نام بھی رضوی نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر فاروق ہنسا۔ مجھے تو یہ بھی معلوم ہے کہ تمہارا نام بھی فاروق نہیں، سکندر بخت ہے۔ ایک لمحے کے لیے میرے دل کی دھڑکن رک گئی، میرا اوپر کا سانس اوپر رہ گیا اور نیچے کا نیچے۔ میں پلکیں جھپکانا بھی بھول گیا اور میں نے ڈاکٹر فاروق کی طرف دیکھا، جو اتنا بڑا دھماکہ کر کے بھی اسی طرح پرسکون بیٹھا تھا۔ خود رابعہ کا رنگ اڑ گیا تھا اور وہ ساکت و صامت بیٹھی تھی۔ یہ کس نے بتایا تمہیں؟ میں نے بالآخر خود کو سنبھالا۔ ڈاکٹر لطیف نے۔ وہ ایک زمانے میں میرے استاد تھے اور میں آج بھی ان کا احترام کرتا ہوں۔ ڈاکٹر فاروق نے کہا، تم دونوں پریشان کیوں ہو گئے؟ پریشان نہیں، اس میں پریشانی کی کون سی بات ہے؟ میں خود تمہیں بتانے والا تھا کہ غلط، تم چاہتے تھے کہ تمہارا اصلی نام کسی کو معلوم نہ ہو۔ ڈاکٹر فاروق نے کہا، تم فاروق بنے ہوئے تھے اور فاروق ہی رہنا چاہتے تھے۔ یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ میں نے ایک واجبی سی کوشش کی۔ مائی ڈیئر سر، تم تو بے ہوش تھے، وہ بولا، لیکن تمہاری وائف تو ہوش میں تھی۔ اس نے ایک بار بھی تردید نہیں کی کہ میرے شوہر کا نام غلط لکھ دیا گیا ہے، اور اتنی دیر سے تم باتیں کر رہے ہو، تم نے بھی نہیں کہا کہ تمہارا نام فاروق نہیں۔ میں نے جانتے بوجھتے اپنا نام فاروق بتایا تھا، صرف تمہارا رد عمل دیکھنے کے لیے۔ تم چونکے تھے اور میرے کہنے پر تم نے اسے ایک فلمی اتفاق مان لیا تھا، یعنی تسلیم کر لیا تھا کہ تمہارا نام بھی فاروق ہے۔ اس سے تصدیق ہو گئی تھی کہ تم اپنی شناخت چھپانا چاہتے ہو۔ آخر کیوں؟ تم بہت چالاک آدمی ہو ڈاکٹر، میں نے برہمی سے کہا۔ اس دنیا میں بے وقوف آدمی کے لیے جگہ نہیں رہی اب، وہ بولا۔ چالاک لوگ کامیاب ہیں اور ان کا مقابلہ کرنے والے اصول پرست، وزادار اور ضمیر شناس، آئینے جواں مرد، حق گوئی بے باکی پر عمل کرنے والے احمق مانے جاتے ہیں اور ہر جگہ ناکام رہتے ہیں۔ امید ہے میری صاف گوئی کا تم کو برا نہیں لگے گا۔ میں منافقت کا قائل نہیں، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تو بہت سیدھا سادہ، بے ضرر اور شریف آدمی ہوں۔ میں کسی حد تک کسی فلسفے کی افادیت کو تسلیم کرنے پر مجبور ہوں، میں نے کہا۔ اس لیے میں انکار نہیں کروں گا کہ میں اپنی شناخت چھپا رہا تھا۔ کیوں چھپا رہا تھا؟ اس کے اسباب پرائیویٹ ہیں۔ پولیس پرائیویٹ اسباب کی دلیل نہیں مانتی۔ کیا مطلب؟ پولیس کا اس معاملے سے کیا تعلق؟ میں نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پا کے کہا، حادثہ پولیس کیس ہوتا ہے، لیکن ابھی تک اس کی رپورٹ پولیس کو نہیں دی گئی ہے۔ ڈاکٹر نے کہا، تمہاری بیوی نے ایک بار بھی نہیں کہا کہ اس جعلی انسپیکٹر کے خلاف رپورٹ کرنی چاہیے؟ کیا یہ تمہارا فرض نہیں تھا؟ میں نے کہا، تھا، مگر مجھے اندازہ ہوا کہ وہ ڈاکٹر لطیف یہ نہیں چاہتے۔ ڈاکٹر نے کہا، انہوں نے مجھ سے تمہارے متعلق نہیں پوچھا تھا اور نہ کچھ کہا تھا۔ ان کا فون آیا تھا کہ کیا رابعہ کاری نام کی کوئی عورت کسی سکندر بخت کو پوچھتی ہسپتال پہنچی ہے؟ میں نے کہا کہ یہ رابعہ کاری کون ہے؟ وہی ایڈوکیٹ؟ تو ڈاکٹر لطیف نے کہا کہ ہاں، اگر وہ آئے تو اس کو روک لینا، شی از ناٹ نارمل، لیکن مجھے اس کی طرف سے بہت تشویش ہے۔
میں نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، اس فون کے آنے کے 15 منٹ بعد تم کو لایا گیا اور تمہیں لانے والا تمہارا نام فاروق لکھوا کے بھاگ گیا۔ آدھے گھنٹے بعد تمہاری بیوی پہنچی اور حسب توقع اس نے پوچھا کہ یہاں کوئی سکندر بخت تو نہیں ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ رابعہ قاری ایڈوکیٹ ہیں؟ انہوں نے تسلیم کیا تو میں ان کو مختلف وارڈ میں لے گیا۔ تمہارے کمرے میں پہنچتے ہی ان کے رد عمل سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ نارمل نہیں ہے، ان کو شاید یاد بھی نہیں ہو۔ انہوں نے میری موجودگی کی پرواہ کیے بغیر چیخ ماری تھی اور تمہارا نام لیا تھا، اور ان کا رویہ بالکل ویسا ہی تھا جیسا کہ ایک محبت کرنے والی بیوی کا ہونا چاہیے۔ میں نے ڈاکٹر لطیف کو اطلاع دی کہ رابعہ یہاں ہے اور بالکل خیریت سے ہے اور وہ سکندر بخت کے پاس ہے۔ 1 گھنٹے بعد وہ آ پہنچے تھے اور انہوں نے سامنے آئے بغیر رابعہ کا کیس ڈسکس کیا تھا۔ صرف رابعہ کا؟ میں نے کہا اور رابعہ کی طرف دیکھا۔ صرف رابعہ کا، ڈاکٹر نے کہا۔ انہوں نے کہا کہ رابعہ کو یہاں رہنے دو جب تک سکندر یہاں ہے، اسی سے فائدہ ہوا ہے، شی از نارمل ناؤ۔ پھر وہ چلے گئے تھے۔ جانے سے پہلے انہوں نے یہ نہیں بتایا تھا کہ رابعہ میری بیوی نہیں ہے؟ میں نے اطمینان کا سانس لے کر کہا۔ بیوی نہیں ہے؟ ڈاکٹر نے بوکھلا کے کہا۔ اوہ نو، پھر کون ہے؟ خیر میرا یہ سوال بھی غلط ہے، بیوی نہ صحیح، ان کا ایک جذباتی تعلق ہے جو آپ سے بہت گہرا ہے اور واضح ہے۔ تم نے دیکھا کہ ایک ڈاکٹر جب کسی مریض سے دوستانہ طرز عمل رکھتا ہے تو اس سے باتوں باتوں میں وہ سب معلوم کر سکتا ہے جو براہ راست تفتیش سے معلوم نہیں ہو سکتا۔ مریض ایک دم محتاط ہو جاتا ہے اور کچھوے کی طرح اپنی ذات کے خول میں سمٹ جاتا ہے۔ بہرحال تمہیں مجھ سے کوئی خطرہ محسوس نہیں ہونا چاہیے۔ خطرہ کیوں محسوس کروں گا میں نے کہا، لیکن مجھے یہ احساس رہا کہ اس بہت ذہین ڈاکٹر سے حقیقت نہیں چھپائی جا سکتی، اور اگر میں نے دفاعی کھیل نہ کھیلا تو وہ میرا سارا کھیل چوپٹ کر دے گا۔ وہی آدمی اپنی شناخت چھپاتا ہے جسے اپنی اصلیت ظاہر کرنے میں خطرہ محسوس ہو۔ ڈاکٹر بولا، تم کہتے ہو کہ اس کے پرائیویٹ اسباب ہیں، میں مان لیتا ہوں، صرف اس لیے کہ میں ڈاکٹر ہوں، سراغ رساں نہیں ہوں، ورنہ اسباب بھی معلوم کر لیتا۔ مس رابعہ، آپ بھی تو یہی ہیں کیونکہ یہ 2 دن یہاں ہیں، ہو سکتا ہے کل صبح ڈاکٹر لطیف آئیں۔ میری باتوں سے پریشان ہونے کی قطعی ضرورت نہیں مسٹر سکندر بخت، میں وہ آدمی ہوں کہ اگر تم مجھ پر بھروسہ کرنا چاہو تو فائدے میں رہو گے۔ اگر تم کسی کو قتل کر آئے ہو یا جیل سے بھاگے ہو تب بھی مجھے بے خوف ہو کے بتا سکتے ہو، کم از کم میری زبان سے ایک لفظ کسی اور تک نہیں پہنچے گا۔ میرے لیے ہر مریض پہلے ایک آدمی ہے، پھر مریض، اور اس کے بعد وہ کچھ بھی ہو۔ وش یو بیسٹ آف لک۔ وہ ایک دم اٹھا۔ ڈاکٹر، میں نے کہا، جانے سے پہلے اپنا اصل نام بھی بتاؤ۔ اٹ از ڈاکٹر حکیم۔ وہ مسکرایا۔ ویری فنی نیم فار اے ڈاکٹر۔ ڈاکٹر حکیم، میں نے اس کے چلے جانے کے بہت دیر بعد کہا۔ کیا یہ آدمی بھی اپنے نام کی طرح عجیب نہیں تھا؟ مجھے وہ عجیب نہیں خطرناک لگا۔ رابعہ نے ڈرے ہوئے لہجے میں کہا، وہ بہت کچھ جانتا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ وہ قابل اعتماد بھی ہے۔ میں نے اسے تسلی دی۔ ہم اس طرح ہر ایک کے کہنے پر اعتماد کا مظاہرہ نہیں کر سکتے۔ رابعہ، کیا تمہیں یاد ہے کہ تم ڈاکٹر لطیف کے گھر میں کیوں تھی؟ میں نے کہا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ تم اور غالب وہاں آتے تھے، تم بتاؤ۔ اچھا، اس سے پہلے کیا ہوا تھا؟ میں نے کہا۔ کب کیا ہوا تھا؟ جب میں تم سے ملا تھا، اس کے بعد جو کچھ ہوا۔ میں نے کہا۔ دلاور نے جو کچھ کیا، تم کو محسن اور شہلا، استاد ٹیڈی یا وہیں؟ یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ رابعہ نے پریشانی سے کہا۔ کل تم پوچھو گے کہ میرا نام بتاؤ، یہ پوچھو گے کہ مجھے اپنا نام یاد ہے یا نہیں، اپنے والدین کا نام یاد ہے۔ میں یہ سوال بہت پہلے کرنا چاہتا تھا، لیکن ڈاکٹر حکیم کی موجودگی میں مجھے صرف رابعہ کے رویے پر غور کرنے کا موقع ملا تھا۔ اس سے میں اتنا تو سمجھ گیا تھا کہ وہ نارمل ہو گئی ہے۔ اب مجھے کوئی شک نہیں رہا تھا کہ اس کی یادداشت بھی بحال ہو چکی ہے۔ میرے ساتھ پیش آنے والے ایک حادثے کے بعد اس کا مجھ سے ملنا اس کی شفا کا بہانہ بن گیا تھا۔ یہ سب تقدیر کے کھیل تھے۔ قدرت نے اسے جس طرح پہلے ملایا تھا اسی طرح پھر ملا دیا تھا، ورنہ وہ مجھے کھو بیٹھی تھی اور میں اس سے مایوس تھا۔ میرا حادثے میں زخمی ہونا بھی اچھا ہی ہوا، نہ میں زخمی ہو کے یہاں پہنچتا، نہ رابعہ کو نظر آتا۔ وہ نہ جانے کہاں کہاں مجھے تلاش کرتی پھرتی اور بالآخر نہ جانے کہاں پہنچتی۔ مجھے اس وقت یہ خیال بھی آیا کہ میں رابعہ سے ان واقعات کے بارے میں سوال کروں جن کے نتیجے میں اس کی یادداشت متاثر ہوئی تھی، مگر میں اس تلخ حقیقت کے حوالے سے گریز کر گیا۔ پانی سے سکھ گزیدہ ڈرے جس طرح اسد۔ میں ڈرا کہ کہیں اس بات کے ذکر سے رابعہ کے ذہن پر خود فراموشی یا پاگل پن کے اس دورے کا اثر پھر نہ ہو جائے۔
دیکھو رابعہ، یہ میری خوش قسمتی ہے کہ ابھی تک کسی نے مجھے پہچانا نہیں ہے، میں نے کہا، لیکن میں یہاں 2 دن نہیں رک سکتا۔ ایک انتہائی اہم کام کو ادھورا چھوڑ آیا تھا، مجھے یہاں سے جانا ہے ابھی اور اسی وقت۔ تم مجھے چھوڑ کے نہیں جاؤ گے؟ وہ سہم کر بولی۔ میں تمہارے ساتھ چلوں گی۔ ضرور چلو، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ یہاں سے نکلیں گی کیسے؟ میں نے کہا، ڈاکٹر حکیم بہت چالاک آدمی ہے، اسے دھوکہ دینا بہت مشکل ہوگا، تم ہی کچھ سوچو، رابعہ نے کہا۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ میں اسے رازدار بنا لوں، وہ اچھا آدمی ہے اور اس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، لیکن عقل کہتی ہے کہ اتنی جلدی کسی پر بھروسہ کر لینا خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ ہمارے حالات ایسے ہیں کہ اچھی طرح جانے اور پرکھے بغیر ہمیں کسی کو بھی دوست اور مددگار نہیں بنانا چاہیے۔ دوسرا طریقہ مشکل اور خطرناک تو ہے، مگر کیا؟ رابعہ نے مجھے سوچ میں دیکھ کر کہا۔ سوچتا ہوں کہ وہ سچ مچ جوڈو کراٹے کا ماہر ہوا اور مجھ پر بھاری پڑ گیا تو کیا ہوگا؟ میں نے کہا، دشمن کو کمزور سمجھنے کی غلطی نہیں کرنا چاہیے، تم اسے زبردستی مغلوب کرنے کی سوچ رہے ہو، رابعہ نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ ہسپتال میں مار دھاڑ کرو گے؟ اگر اور کوئی ترکیب کارگر نہ ہوئی تو پھر یہی ایک رستہ رہ جائے گا، میں نے کہا۔ میرا یہاں رکنا ناممکن ہے، اب تک میری عدم موجودگی سے نہ جانے کتنا نقصان ہو چکا ہوگا۔ غالب تو پہلے ہی مشتعل تھا کہ میں نازو کو مصیبت میں پھنسا کے جا رہا ہوں۔ نازو مصیبت میں ہے تمہاری وجہ سے؟ رابعہ چونکی۔ ہاں، میری وجہ سے، وہ میری ہی تجویز تھی جس پر اس نے عمل کیا تھا، میں نے کہا۔ محسن اور شہلا الگ پریشان ہوں گے کہ میں کچھ بتائے بغیر اور مشن کو ایسے نازک مرحلے میں چھوڑ کے کہاں غائب ہو گیا۔ یہ تم کس مشن کی بات کر رہے ہو؟ رابعہ پریشان ہو کر بولی۔ دیکھو رابعہ، بہت سی باتیں ہیں جو میں تم کو یہاں اور اس وقت نہیں بتا سکتا، میں نے کہا۔ جب تم گھر چلو گی تو محسن بتا دے گا، یا اس کی بیوی سے اپنی غیر حاضری کے سارے واقعات سن لینا۔ سکندر، تم مجھے پاگل کر دو گے، رابعہ نے کہا۔ میں کب غیر حاضر تھی، اور یہ محسن کی بیوی کون ہے؟ میری بات غور سے سنو، میں نے اسے اپنے قریب بٹھا لیا۔ تم کو آخری بات کیا یاد ہے؟ مجھے صرف اتنا یاد ہے کہ مجھے اور شہلا کو کچھ لوگ اغوا کر کے لے گئے تھے، وہ بولی۔ ہاں، اور تم کو وہاں سے نازو نے نکالا تھا، میں نے کہا۔ یہ بھی مجھے یاد ہے، مگر اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ کیا نازو نے مجھے ڈاکٹر لطیف کے گھر پہنچا دیا تھا؟ رابعہ نے کہا۔ ابھی تم یہی سمجھ لو کہ تب سے تم ڈاکٹر لطیف کے گھر میں تھی، میں نے کہا، اور تمہاری یادداشت کھو گئی تھی۔ میری یادداشت کھو گئی تھی؟ وہ دہشت زدہ ہو گئی۔ ہاں، اس حد تک کہ تم مجھے بھی پہچاننے سے قاصر تھیں، میں نے کہا۔ تمہاری یہ غیر حاضری ذہنی تھی، تم ہمارے ساتھ پیش آنے والے بہت سے واقعات سے بے خبر ہو، ان کا خلاصہ بھی پیش کرنا چاہوں تو گھنٹوں لگ جائیں گے۔ اب تم ٹھیک ہو تو تمہیں درمیانی مدت میں اپنے ساتھ ہونے والی کوئی بات یاد نہیں؟ تمہارا علاج ڈاکٹر لطیف کر رہے تھے، جب تم وہاں زیر علاج تھی تو محسن کے والد کا انتقال ہو گیا۔ انکل شیروانی کا؟ رابعہ کی صورت پر افسردگی پھیل گئی۔ ہاں، اور جب محسن گیا تو شہلا سے شادی کر کے اسے اپنے ساتھ لے آیا، میں نے کہا۔ شہلا کو وہاں چھوڑنا مشکل تھا، اس کے علاوہ مرحوم انکل شیروانی کی وصیت یہی تھی۔ سوئم کے بعد فوزیہ کے گھر سے شہلا کی رخصتی ہوئی اور وہ دونوں اچانک میاں بیوی کی حیثیت سے آ پہنچے۔ ہم تو خود بھی دم بخود رہ گئے تھے، اور مجھے یقین کرنا مشکل ہو رہا ہے کہ شہلا اب محسن کی بیوی بن گئی ہے۔ کہاں ہیں وہ دونوں؟ رابعہ نے اشتیاق اور مسرت کے ملے جلے جذبات کے ساتھ کہا۔